بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات الى آخر ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، بزرگوں، بھائیوں، طلبہ عزیز، گزشتہ کئی جمعہ سے ایک حدیث پاک کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عادتوں کو نجات دہندہ قرار دیا ہے اور 3 عادتوں کو ہلاکت خیز اور تباہ کن بتلایا ہے۔ نجات دینے والی 3 صفتیں: اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا جلوت و خلوت میں، سچ بولنا غصے میں بھی اور خوشی میں بھی، اور میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ ان تینوں کی تشریح آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد بیان ہے اما المہلکات فہوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وهو اشدهن۔ ارشاد فرمایا کہ 3 صفتیں، 3 عادتیں، 3 خصلتیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، تباہ و برباد کرنے والی ہیں، وہ یہ ہیں: ہوا متبع، وہ خواہشات نفسانی جن کی پیروی کی جائے، جن کا اتباع کیا جائے، وشح مطاع، مال کی وہ ناجائز محبت جس کا اتباع کیا جائے، اور اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود بھی ہونا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، اپنی رائے کو سب سے برتر و بالا سمجھنا، جس کو خود بینی اور خود رائی کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو تباہ کن ہیں۔ ہوا متبع، وہ خواہش نفس جس کا اتباع کیا جائے، شح مطاع، وہ شح، حرص و بخل جس کی اطاعت کی جائے، اور اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود بھی و خود رائے ہونا۔ مختصر تشریح ان کی سماعت فرمائیے۔ پہلے نمبر پر بیان فرمایا ہوا متبع، خواہشات نفسانی جن کا اتباع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھی بری دونوں طرح کی خواہشیں رکھی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے نفس میں اچھی خواہشات بھی ہیں، بری خواہشات بھی ہیں، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کرنے کی صلاحیت اور طاقت دی اور اختیار دیا ہے، اور اس کے سامنے اچھے برے دونوں راستے کھول دیے ہیں۔ اب سعادت مندی اس میں ہے کہ نفس کی خواہش کے باوجود غلط راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے پر چلے، نفس کی ان خواہشات کو پورا کرے جو جائز ہیں، حلال ہیں، جو انسانی ضرورت کے اندر شامل ہیں۔ جیسے کھانے کی خواہش ہے، یہ نفس کی خواہش کی ضرورت ہے، کھانا کھایا جائے گا۔ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ نیند لگی ہے، سونا ہے۔ علماء نے بڑی اچھی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں، کچھ حظوظ نفس ہیں، کچھ حقوق نفس ہیں۔ حظوظ نفس کا مطلب صرف لذت طلبی کے لیے نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو حظ نفس کہا جاتا ہے، اور جو انسانی ضرورت ہے، تقاضا ہے، اور جس کی تکمیل انسانی جسم کی حفاظت کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے، اس کے صحت کے لیے ضروری ہے، وہ حقوق نفس ہے۔ تو شریعت نے حقوق نفس کو پورا کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فآت کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام جنہوں نے عہد کر لیا تھا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، کسی نے کہا ہم رات بھر سوئیں گے نہیں، رات بھر عبادت کریں گے، کسی نے کہا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا سو بھی عبادت بھی کرو، کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کہا شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ میرا نہیں ہے۔
تو جو تقاضے ہیں جسمانی حلال دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو پورا کرنا، یہ خواہش نفس نہیں کہلائے گی، یہ ضرورت ہے، یہ حق کے نفس ہے۔ لیکن جو ناجائز خواہشات ہیں، بد نظری ہے، کسی اچھی شکل کو دیکھ کر اس کو گھورنے کو جی چاہ رہا ہے، یہ خواہش نفس ناجائز ہے۔ اسی طرح مال کی خواہش ہے، حلال طریقے سے حاصل ہو یا حرام طریقے سے حاصل ہو، اسے حاصل کر لینا ہے۔ تو جو خواہشات ایسی ہیں کہ جس پر شریعت نے پابندی لگا رکھی ہے، چاہے ان کا تعلق جاہ سے ہو چاہے باہ سے ہو۔ جاہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت اور اپنے مقام و مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے کہ میری حیثیت بڑھے، میرا مرتبہ بڑھے، لوگ مجھ کو اچھا جانیں، مجھ کو اونچا جانیں۔ اور باہ کا مطلب یہ کہ نفسانی خواہشات جس کا تعلق شہوت سے ہے، اس کے سلسلے میں غلط کام کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوائے نفسانی میں آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طبیعت میں یہ فرمایا کہ جب آدمی آنکھ بند کر کے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگے تو یہ اس کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ ہوا متبع، نفس کے اندر خواہش تو رہے گی، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بعض مفسرین نے اس کو زلیخا کا قول قرار دیا ہے، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہم نفس کو بری نہیں کر سکتے، نفس تو برائیوں کو حکم دیتا ہے۔ اب شریعت نے ہم کو حلال حرام کی تمیز دی ہے، احکام بیان کیے ہیں، کون سی خواہش نفس کی پوری کرنی ہے، کون سی پوری نہیں کرنی ہے، اس کو دیکھنا یہ مومن کا کام ہے۔ لیکن جو آنکھ بند کر کے خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تباہ کن اور ہلاکت خیز قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں، اب مثال کے طور پر آج کل شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، اب خواہشات آتی ہیں سامنے، ایسا کر لیا جائے، کچھ بچوں کی خواہش ہے، کچھ بیوی کی خواہش ہے، کچھ داماد کی خواہش ہے، کچھ خاندان والوں کی خواہش ہے۔ اب ہر ایک کی اگر خواہش پوری کریں گے، ظاہر بات ہے کہ شریعت کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ ایسی سجاوٹ ہونی چاہیے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، ایسا شادی گھر ہونا چاہیے، ایسا شادی کارڈ ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت نے بھی ہم کو اس راستے میں کوئی رہنمائی کی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے تو نکاح سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور طریقہ ہمارا چلے گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس کی سنت اس کا طریقہ چلنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی نکاح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادیوں کا نکاح کیا۔ اس کو تلاش کریں، اس کو معلوم کریں کس قدر سادگی کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا۔ یہ مستقل موضوع اس پر بیان ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نکاح کس قدر سادگی سے ہوتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے صحابہ نکاح کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں ہے، اور اب ناراض بھی نہیں ہوتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا ہے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے کپڑے میں پیلا دھبا کیسا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور میں نے نکاح کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور میں ذرا جلدی مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ تو میں نے نکاح کیا ہے۔ کس سے نکاح کیا ہے؟ کیسی عورت ہے؟ یہ تو پوچھا، مگر یہ نہیں فرمایا نکاح کس سے پڑھوا لیا، مجھ کو اطلاع تک نہیں کی، کچھ نہیں۔ جیسے 2 رکعت نماز پڑھنا اس سے آسان ہے نکاح کے 2 بول بول لینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواہشات کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہو رہا ہے، وہ خواہشات نفس ہے۔ چاہتیں جتنی ہوتی سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری یہ چاہت، ہماری یہ خواہش، ہماری یہ تمنا یہ شریعت کے دائرے میں ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، سنت اور شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، ہے پورا کیا جائے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ کون ہے جس نے اللہ کی ان زینتوں کو حرام قرار دیا ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور کون ہے جو حلال روزی کو حرام قرار دیتا ہے؟ لیکن اللہ نے جس کو حلال قرار دیا اس کو ہم استعمال کریں گے، اللہ نے جو روزی حلال قرار دی اس کو پورا کریں گے، یہ حق کے نفس میں آ جائے گا۔ لیکن اپنی چاہت، شریعت و سنت اور حکم الہی کو نظر انداز کر کے، آنکھ بند کر کے ہر خواہش پوری کرنے لگے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا متبعون، یہ ہوائے نفسانی ہے جس کا اتباع کیا جا رہا ہے، یہ آدمی کو ہلاکت تک پہنچا دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ سردی کا موسم ہے، رضائی میں دبکے ہوئے پڑے ہیں، اذان ہو گئی، جی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو،
چاہنا نہ چاہنا دونوں خواہش نفس میں آ جاتا ہے. کسی چیز کو چاہنا یہ بھی خواہش میں ہے، اور کوئی تقاضا شریعت کو اس کے خلاف کرنا یہ بھی چاہت کے اندر ہے. سردی کے موسم میں رضائی میں کمبل میں پڑے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، یہ غلط چاہت ہے. اللہ کا حکم سامنے ہم کو اٹھ کر جانا ہے. اسی طریقے سے کوئی شکل سامنے آ گئی، جی چاہ رہا ہے نظر اٹھا کے گھورے دیکھیں، لیکن شریعت کہتی نظر نیچے کر لو. آنکھ کو بچاؤ، بد نظری سے اپنے کو بچاؤ. کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کا تذکرہ آج ہو گیا، غیبت ہو رہی ہے، بڑی لذت مل رہی ہے، شریعت کے حکم میں ہٹ جاؤ، یہاں سے گفتگو ختم کر دو. ہر حلال حرام جائز ناجائز کے اندر اس کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے، کس سے منع کرتی. جو جائز ہے اس پر عمل کرے، کوئی منع نہیں کرتا، اور جو حرام و ناجائز ہے اس سے بہرحال اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک کے 2 اجزاء انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.